بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسٹرولوجی وتھ سمیہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آنے والا ہفتہ تمام بروج کے لیے کیسا رہے گا؟ 11 نومبر سے لے کر 17 نومبر 2024 یہ ہفتہ تمام بروج کے لیے کیسا رہے گا جانیے آج کے اس ویڈیو میں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل ایسٹرولوجی وتھ سمیہ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ سب سے پہلے چلتے ہیں برج حمل ایریز کی طرف۔ ایریز والوں کے لیے آنے والا ہفتہ صحت کے معاملات انشاءاللہ آپ کے کافی حد تک بہتر رہیں گے، لیکن جن کو ڈائبٹیز کا مسئلہ ہے تھوڑی بہت ان کو دشواری کا سامنا کرنا ہو سکتا ہے، تو اپنی صحت کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور بد پرہیزی بالکل بھی نہیں کرنا۔ کاروباری حضرات کے لیے بھی یہ ہفتہ آپ کے لیے بہترین ٹائم رہے گا۔ اگر آپ نے اپنے کاروبار کو چینج کرنے کا سوچا ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو کامیابیاں ملے گی، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ بزنس کے حوالے سے کوئی ڈیل، کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس میں بھی فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور زمین و جائیداد کی خرید و فروخت اور وراثت کے حوالے سے کچھ اہم پیش رفت ہو سکتی ہیں۔ آپ کو ہو سکتا ہے کوئی ورثے سے کوئی زمین، کوئی پیسہ، کوئی آپ کو رقم مل سکتی ہے۔ اور بینک کے لیے بالکل آپ نے اگر لون کے لیے اپلائی کیا تھا بینک سے تو وہاں سے بھی آپ کو پازیٹیو رسپانس مل سکتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کی شادیوں کے حوالے سے بچیوں کی اسپیشلی جو شادیوں میں رکاوٹیں چل رہی تھی انشاءاللہ وہ رکاوٹیں دور ہو رہی ہیں، اور بہت ہی زیادہ آپ کے لیے یہ ہفتہ ایک بہترین ہفتہ رہے گا۔ بالکل آپ پازیٹیو رہیں گے، تمام لوگوں کے لیے پازیٹیو سوچیں گے اور پازیٹیو ایکٹ کریں گے، تو اسی وجہ سے انشاءاللہ آپ کے تمام پرابلم سولو ہوں گے اور آپ کو گھر میں اچھا خاصا ایک ویلیو ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور ازدواجی معاملات بھی انشاءاللہ آپ کے کافی حد تک بہتر رہیں گے، آپ کے اور آپ کے اسپاؤس کے بیچ میں کافی حد تک انڈرسٹینڈنگ رہے گی۔ تو اس ہفتے آپ کا لکی کلر ہوگا گرے کلر۔ خوش رہیے، دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ دوسرا برج ہمارا ہے برج ثور ٹورس۔ ٹورینس والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کو صحت کے معاملے میں تھوڑی بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اپنے اسکن کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اسپیشلی خواتین کو جب وہ کچن میں جاتے ہیں دودھ ابالتے ہوئے اور آپ نے پانی ابالتے ہوئے بہت زیادہ اسکن کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی جلن ہو سکتی ہے، تو آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پریگننٹ خواتین کو بھی اس ہفتے احتیاط کی ضرورت ہے۔ کوشش کریں بھاری چیزیں اٹھانے سے بالکل پرہیز کریں اور ڈاکٹر سے لازمی کنسلٹ کریں۔ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے جتنے بھی ڈسٹربنس چل رہے تھے انشاءاللہ وہ ڈسٹربنس ختم ہو جائیں گے، اور آپ کو ورک پلیس میں کوئی اچھا مقام، کوئی اچھا رتبہ، کوئی اچھی پوزیشن بالکل دیکھنے کو مل رہی ہیں، آپ کو لازمی ملے گا۔ اور ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے آئیں گے جس سے مالی لحاظ سے آپ کا گراف بہت ہی اوپر جائے گا، اور ازدواجی معاملات بھی آپ کے اس ہفتے بالکل بہتر رہیں گے۔ آپ کے اور آپ کے اسپاؤس کے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ رہے گی، لیکن تھوڑی بہت جو مالی معاملات کو لے کر گھر میں پرابلم چل رہے تھے انشاءاللہ وہ بھی دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو ٹورینس اس ہفتے آپ لوگوں کا لکی کلر ہوگا گولڈن کلر۔ خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ تیسرا برج ہمارا ہے برج جوزا جیمنائی۔ جیمنائی والوں کے لیے آنے والا ہفتہ انشاءاللہ کچھ اہم فیصلے آپ کرنے جا رہے ہیں، خواہ وہ آپ کی زندگی کے حوالے سے ہو، آپ کے کاروبار کے حوالے سے ہو، بزنس کے حوالے سے ہو، لیکن آپ بہت کوئی اہم فیصلہ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور وہ فیصلہ فیوچر میں جا کر آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ازدواجی زندگی میں تھوڑی بہت جو پرابلمس چل رہے ہیں، جو مس انڈرسٹینڈنگ آپ کے اور آپ کے اسپاؤس کے بیچ میں چل رہی ہیں، کوشش یہی کرے کہ آپ نے تھرڈ پرسن کی باتوں میں بالکل بھی نہیں آنا، اور کسی تھرڈ پرسن کو اپنے زندگی میں، چاہے وہ آپ کی پرسنل لائف ہو چاہے پروفیشنل لائف ہو، آپ نے کسی بھی تھرڈ پرسن کو اپنی زندگی میں مداخلت کرنے بالکل بھی نہ دیں۔ اور اس کے علاوہ بچوں کی شادی کے حوالے سے اسپیشلی بیٹیوں کی شادیوں میں جو رکاوٹیں چل رہی تھی، جو گھر میں رشتے ہوتے تھے پاتے وہ نہیں ہو رہے تھے، انشاءاللہ وہ بھی کافی حد تک بہتر ہوں گے۔ گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت ہو سکتی ہیں، رشتوں کا سلسلہ بن سکتا ہے، تو اس میں بھی کامیابیاں مل سکتی ہیں۔
اور ساتھ ہی ساتھ جو جاب لیس لوگ ہیں، جن کو کاروبار نہیں ہو رہا تھا، جن کا کوئی بھی جاب نہیں تھا، انشاءاللہ جہاں آپ نے جاب کے لیے اپلائی کیا تھا وہاں سے آپ کو پازیٹیو رسپانس مل سکتی ہیں. تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس موقع سے کیسے فائدہ اٹھائیں. اور اس ہفتے آپ کا لکی کلر ہوگا بلیک کلر. خوش رہیے، شاد رہیے، دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. اب آتے ہیں چوتھے برج کی طرف، برج سرطان کینسر. کینسرینس کو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آپ نے بہت ہی آپ ایک آئسولیشن میں جو گئے ہوئے تھے، بس یہی آپ کو سوچ لگی ہوئی تھی کہ مجھے کوئی محبت نہیں کرتا، کسی کو میری ضرورت نہیں ہے. تو انشاءاللہ ان تمام سچویشنز سے آپ باہر نکل رہے ہیں، آپ سچویشنز کو ہینڈل کر رہے ہیں. آئسولیشن میں جو آپ نے خود کو رکھا ہوا تھا، انشاءاللہ اور اس سرکمسٹینسز سے آپ باہر آ رہے ہیں اور دنیا کو، لائف کو انجوائے کرنا سیکھ رہے ہیں. اور یہ ہفتہ آپ کے لیے کافی حد تک فائدہ مند رہے گا. کافی حد تک یہ ہفتہ آپ کے لیے بالکل پازیٹیو ہفتہ رہے گا. جتنے بھی آپ کے سوچ تھے، جو بھی لوگ آپ کے بارے میں سوچتے تھے یا آپ لوگوں کے بارے میں سوچتے تھے، وہ سب صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے. بہت ہی ایک آپ کے لیے اچھا ٹائم ہوگا. اس ٹائم سے آپ فائدہ اٹھائے. پازیٹیو انرجیز اس وقت آپ کو سپورٹ کریں گے اور بالکل آپ پازیٹیو رہیں گے، پازیٹیو سوچیں گے اور اسی وجہ سے انشاءاللہ آپ اس ہفتے کامیاب بھی ہوں گے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہفتہ آپ کے لیے کاروبار کے لحاظ سے بھی کافی حد تک فائدہ مند رہے گا. اسپیشلی جو سونے چاندی سے وابستہ لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ کافی حد تک آپ کے لیے فائدہ آپ کو دلائے گا. اور اگر بیرونی ملک آپ نے شفٹ ہونے کا سوچا ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو کامیابیاں مل سکتی ہیں. ازدواجی معاملات، تھوڑی بہت ازدواجی معاملات میں آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے. اسپیشلی جن کی شادیاں ابھی نیولی ویڈڈ ہے، وہ ان کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. کوشش یہی کریں اپنے سسرال والوں کے ساتھ اپنا رویہ صحیح رکھے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا. اور کینسرین صحت کے معاملات انشاءاللہ آپ کے ٹھیک رہیں گے، لیکن آپ نے سیڑھیاں چڑھتے اور اترتے ہوئے اپنے کمر اور ٹانگوں کا اپنے خیال رکھنا ہے. تو اس ہفتے آپ کا لکی کلر ہوگا وائٹ کلر. خوش رہیے، شاد رہیے، دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. پانچواں برج ہمارا ہے برج اسد لیو. لیوز والوں کے لیے ویسے بھی اکتوبر کا پورا مہینہ ہی بہترین رہے گا. آپ کے لیے بہت زیادہ لکی رہے گا. یہ مہینہ آپ اگر جو بھی کام کریں گے انشاءاللہ بہت اس کا آپ کو ریوارڈ ملے گا. اور ساتھ ہی ساتھ لیکن آپ کو محنت بھی دلوائے گا اکتوبر کا مہینہ. تو آپ نے محنت بھی کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ نے ریوارڈ لینا ہے تو اس میں آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے جتنے بھی پرابلمز چل رہے تھے، اگر آپ کے بچے نیگلیجنسی کا شکار تھے تو اس میں انشاءاللہ بہتری آئے گی. آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں گے، گھومنے پھرنے جا سکتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، جس سے آپ ایک اچھا وقت گزاریں گے. اور صحت کے معاملات اگر ہم دیکھیں تو آپ کو اس ہفتے اپنے بائیں آنکھ کا خیال رکھنا ہوگا. اللہ نہ کرے کوئی انفیکشن ہو سکتی ہیں تو آپ نے ڈاکٹر سے لازمی کنسلٹ کرنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ بزنس کے حوالے سے انشاءاللہ کوئی اچھی ڈیل آپ کی ہو سکتی ہیں. کوئی انیکسپیکٹڈ طور پر آپ کو اس ہفتے پیسے آ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر رہے گا. اور اس ہفتے آپ کا لکی کلر ہوگا گرین کلر. خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. اب چھٹا برج ہمارا ہے برج سنبلا ورگو. ورگو والوں کے لیے آنے والا ہفتہ بالکل آپ کے لیے ڈیفرنٹ ہفتہ رہے گا. بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوگی، بہت زیادہ مصروفیات میں آپ کے اضافہ ہوگا. اور یہ ہفتہ آپ کو محنت لازمی دلوائے گا، آپ سے محنت کروائے گا، جس کی وجہ سے تھوڑی بہت آپ کو تھکاوٹ ہو سکتی ہے، نیند آپ کی ڈسٹرب ہو سکتی ہیں اور کچھ ماضی کی یادیں آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں. تو بالکل ان چیزوں کے لیے آپ کو تیار ہونا ہوگا، بہت زیادہ محنت کے لیے تیار ہونا ہوگا، کیونکہ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کو محنت لازمی کرنا ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ ازدواجی معاملات آپ کے کافی حد تک بہتر رہیں گے. جو آپ کے اسپاؤس کے اور آپ کے بیچ میں غلط فہمیاں چل رہی تھی، وہ غلط فہمیاں انشاءاللہ خود بخود دور ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن آپ نے بھی اتنا توجہ دینا ہے کہ اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے آپ نے احتیاط کرنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ورک پلیس میں بھی آپ نے اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے احتیاط کرنا ہے.
کیونکہ اگر اسپیشلی جن کے نئے جابس لگے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. بالکل نیگلیجنسی سے بالکل آپ نے لیزی نہیں ہونا ہے, کام میں آپ نے ایکٹیو رہنا ہے, کیونکہ اگر آپ جتنا ایکٹیو رہیں گے تو آپ کو کامیابیاں ملے گی. اور ساتھ ہی ساتھ اس ہفتے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ مواقع ملیں گے. جاب کے حوالے سے آپ کو مواقع مل سکتے ہیں. اگر آپ نے جاب کی تبدیلی کا سوچا ہے تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر ہفتہ رہے گا. بالکل آپ کوئی بھی اسٹیپ جاب کے حوالے سے لے سکتے ہیں. اور والدہ کی صحت پہ آپ نے اس ہفتے تھوڑا بہت توجہ دینا ہے. پیسے خرچتے ہوئے آپ نظر آ رہے ہیں اپنی والدہ کی صحت پہ, تو یہاں پہ آپ کو تھوڑی بہت اپنے ایکسپینسز کو کنٹرول کر کے چلنا ہے. تو ورکوں, اس ہفتے آپ لوگوں کا لکی کلر ہوگا میرون کلر. خوش رہیے, شاد رہیے, آباد رہیے. دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. 7واں برج ہمارا ہے برج میزان لیبرا. لیبرا والوں کے لیے آنے والا ہفتہ بہت زیادہ آپ مصروف رہیں گے. بہت زیادہ مہمانوں کی آمد و رفت گھر میں ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے بیرون ملک سے کوئی آپ کے لیے ملنے آپ کو آ سکتے ہیں, یا نئے لوگوں سے آپ کا واسطہ ہو سکتا ہے. نئے لوگوں سے آپ کے تعلقات بن سکتے ہیں, اور وہ تعلقات آپ کے لیے کافی حد تک فائدہ مند بھی ثابت ہوگا. اور اگر آپ نے جاب کے لیے کہیں اپلائی کیا تھا, جاب کے لیے کہیں آپ نے اپنے ریزیومیز آپ نے جمع کیے تھے, تو وہاں سے آپ کو بالکل کوئی بہت ہی پازیٹیو رسپانس آئیں گے. تو بالکل آپ نے اس اپرچونیٹی کو ہاتھ سے بالکل بھی نہیں جانے دینا ہے. اس سے آپ جتنا فائدہ ہو سکے اٹھائے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا. اور اگر آپ نے کسی دوست سے لون کا اپلائی کیا تھا, لون کا تقاضا کیا تھا, تو وہاں سے بھی آپ کو پیسے میں آئیں گے. اور بالکل اگر کسی کو آپ نے قرض دیا تھا اور وہاں سے بالکل کوئی نام و نشان نہیں تھا لوٹانے کا, وہ خود بخود آپ کے دروازے تک آ کر آپ کو پیسے لوٹائیں گے. تو یہ ہفتہ لیبرا والوں کے لیے بہت ہی بہترین ہفتہ رہے گا. ازدواجی معاملات آپ کے بہتر رہیں گے, لیکن تھوڑا بہت آپ کو لو افیئر کے معاملات میں احتیاط کی ضرورت ہے. جلد بازی سے بالکل بھی کام نہ لیجئے, ورنہ کوئی نقصان بھی اٹھا سکتے ہیں. تو اس ہفتے آپ لوگوں کا لکی کلر ہوگا پنک کلر. خوش رہیے, شاد رہیے, آباد رہیے. دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. اب آتے ہیں 8ویں برج کی طرف, برج عقرب اسکارپیو. اسکارپینس والوں کے لیے آنے والا ہفتہ بالکل صحت کے معاملات آپ کے کافی حد تک بہتر رہیں گے. البتہ جو ایستھما کے مریض ہے, جو ہارٹ پیشنٹ ہیں, ان کو اپنی صحت کا اس ہفتے خیال رکھنا ہوگا. موسمی تبدیلی کی وجہ سے آپ کو چیسٹ انفیکشن, تھروٹ انفیکشن ہو سکتی ہے. تو اس کے ساتھ ہی گھر میں کچھ معاملات جو بگڑے ہوئے تھے, جو آپ کے اور آپ کے بہن بھائیوں کے بیچ میں رکاوٹیں چل رہی تھی کسی پرانے جائیداد کو لے کر, انشاءاللہ کوشش کریں اس کو آپ اس معاملے کو نہ چھیڑیں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ازدواجی معاملات میں بھی آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے. کچھ ایسے لوگ آپ کی اور آپ کے اسپاؤس کے بیچ میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو بالکل آپ نے کسی کی سنی سنائی باتوں پہ بالکل بھی توجہ نہیں دینا ہے. جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے صرف اسی پہ یقین کریں. اور اس کے ساتھ ہی آنے والا ہفتہ آپ کے کاروبار کے لحاظ سے اچھا رہے گا, لیکن تھوڑی بہت آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے. اگر آپ نے کوئی شراکت, کوئی مشترکہ اپنے کاروبار سٹارٹ کرنا ہے تو اس میں لازمی آپ نے ویجیلنٹ ہونا ہے. کسی پر اندھا بھروسہ آپ نے بالکل نہیں کرنا ہے. اور بچوں کی تعلیم کے حوالے سے جتنے بھی پرابلمس چل رہے تھے انشاءاللہ وہ کافی حد تک بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. کوئی اہم ڈیسیجن آپ لیتے ہوئے نظر آئیں گے, اور وہ ڈیسیجن فیوچر میں جا کر آپ کے بچوں کے لیے کافی حد تک فائدہ مند رہے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ نے اس ہفتے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اپنا بھی خیال رکھے اور پیدل چلنے والے افراد کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. اور لکی کلر کی طرف جاتے ہیں تو اس ہفتے اسکارپینز آپ لوگوں کا لکی کلر ہوگا براؤن. خوش رہیے, شاد رہیے, آباد رہیے. دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. 9واں برج ہمارا ہے برج قوس سیجیٹیریس. سیجیٹیرینز اس ہفتے آپ بہت زیادہ کریٹیو رہیں گے, بہت زیادہ آپ اپنے اوپر توجہ دیں گے, اپنے لیے خرچیں گے, اور بالکل کاسمیٹکس میں ہوں, چاہے وہ آپ کے شاپنگس ہوں, ڈریسنگ ہوں,
اس ہفتے آپ کا رجحان آپ کی طرف ہوگا، بہت زیادہ آپ اپنے اوپر توجہ دیں گے تو یہ کافی حد تک فائدہ مند بھی رہے گا، کافی حد تک آپ کے لیے اچھا بھی ہے۔ انسان کو اپنے اوپر توجہ دینی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس ہفتے آپ کا موڈ بہت اچھا رہے گا، سب کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہوں گے، آپ کے اندر پازیٹیو انرجیز ہوں گے، آپ بہت ہی زیادہ ایک خوشباش ہفتہ گزارنے جا رہے ہیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس ہفتے جو ازدواجی معاملات ہیں انشاءاللہ اس میں بھی کافی حد تک بہتر معاملات نظر آ رہے ہیں۔ آپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ ایک اچھا وقت گزاریں گے، ہو سکتا ہے کسی مذہبی سفر کے لیے اور اپنے اسپاؤس کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے کے لیے آپ نکل جائیں، جس سے آپ کا ٹائم بہت اچھا گزرے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بھی انشاءاللہ جتنے بھی پرابلمز چل رہے تھے، ان کی شادی کے حوالے سے پرابلمز چل رہے تھے، وہ انشاءاللہ کافی حد تک دور ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ایک اچھا ڈیسیژن آپ لیں گے۔ اس وقت آپ کے اندر انرجیز ہوں گے کہ آپ ڈیسیژن لینے میں کامیاب رہیں گے، اور بہت زیادہ آپ اچھا سوچیں گے اور اچھا بھی کریں گے۔ ورک پلیس میں آپ کے عزت و وقار میں اضافہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اپریسیشن، کوئی ٹوکن ملے جس سے آپ کا ہفتہ ایک اچھا ہفتہ گزرے گا۔ تو اس ہفتے کا لکی کلر آپ کا ہوگا بلو کلر۔ خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ 10واں برج ہمارا ہے برج جیتی، کیپریکارن۔ کیپریکارنس یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہے کہ بہت ہی زیادہ محنت آپ لوگ کرتے ہیں، بہت زیادہ محنت کرنے والے لوگ ہیں، بہت ہی زیادہ آپ چاہے وہ کوئی بھی ورک ہو آپ اس میں کوشش کرتے ہیں آپ کو کامیابیاں ملیں، لیکن بدستور آپ کو فی الحال تو کوئی کامیابیاں نہیں مل رہی تھی، لیکن انشاءاللہ محنت ایک ایسی چیز ہے جو کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ آنے والے ٹائم میں، آنے والے فیوچر میں، آنے والے ہفتے میں انشاءاللہ آپ کو کامیابیاں لازمی ملے گی۔ جتنے بھی آپ کے رکے ہوئے کام تھے انشاءاللہ وہ صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جتنے بھی آپ کے پرابلمز چل رہے تھے وہ انشاءاللہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن آپ نے کوشش یہی کرنا ہے کہ آپ نے ہار نہیں مانی ہے۔ جتنا آپ محنت کریں گے، اپنی محنت جاری رکھیں، پروردگار آپ کو آپ کی محنت کا صلہ لازمی دے گا۔ اور زمین و جائیداد کی خرید و فروخت اگر آپ نے کرنی ہے تو اس میں جلد بازی سے بالکل بھی کام نہ لیجئے، ورنہ آپ نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ جتنا آپ اپنے کاروبار میں، اپنے زمین و جائیداد کی خرید و فروخت میں آپ صبر استقامت سے کام لیں گے تو آپ کو لازمی فائدہ ملے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کے فیوچر کے حوالے سے جتنے بھی آپ کے مائنڈ میں پرابلمز چل رہے تھے، سوچیں آپ کو ہر طرف سے ڈسٹرب کر رہے تھے ان کے فیوچر کے حوالے سے، تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کوئی اچھا فیصلہ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ازدواجی معاملات آپ کی کافی حد تک بہتر رہیں گے، آپ کے اور آپ کے اسپاؤس کے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ رہے گی، لیکن یہاں پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے، اور اپنے اسپاؤس کے ساتھ اپنا بیہیویئر آپ جتنا صحیح رکھیں گے معاملات آپ کے اتنے ہی بہتر رہیں گے۔ تو کیپریکارنس اس ہفتے آپ کا لکی کلر ہوگا میرون کلر۔ خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ 11واں برج ہمارا ہے برج ڈلف، ایکویرینس۔ ایکویرینس آپ لوگوں نے بہت مشکل ٹائم دیکھا ہے، بہت زیادہ آپ نے بے روزگاری کا سامنا بھی کیا ہے، جو جاب لیس لوگ تھے انہوں نے بھی بہت ٹف ٹائم دیکھے ہیں، لیکن انشاءاللہ فیوچر میں، آنے والے ہفتے میں، آنے والے مہینے میں، جو اکتوبر کا مہینہ ہے آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ انشاءاللہ آپ کو جاب اپورچونیٹیز بھی آ سکتے ہیں، کاروبار میں آپ کو فائدہ بھی مل سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے آئیں گے۔ تو آپ نے کوشش یہی کرنا ہے کہ جو آپ کے ایکسپینسز ہیں آپ اپنے ایکسپینسز کو کنٹرول کر کے چلے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ بالکل آپ نے اوور خرچہ نہیں کرنا ہے، آپ جتنا ہو سکے ضروری آپ اخراجات کریں، لیکن بالکل اوور آپ نے فضول خرچی نہیں کرنی ہے۔ اور صحت کے معاملات آپ کے اس ہفتے بہتر رہیں گے، لیکن جن کو استھما کا پرابلم ہے، جو ہارٹ پیشنٹ ہے، ان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا، اور اپنے ٹھنڈے مشروبات سے بالکل خیال رکھنا ہے۔ آپ کو انفیکشن، چیسٹ انفیکشن ہو سکتا ہے، تو یہاں پہ آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ ازدواجی معاملات آپ کے کافی حد تک بہتر رہیں گے،
آپ کے اور آپ کے اسپاؤس کے بیچ میں پرابلمس جتنے بھی تھے، جتنی بھی غلط فہمیاں تھی، وہ انشاءاللہ دور ہوں گے. اور کوشش یہی کریں اپنے اسپاؤس کو اہمیت دیں. اور بالکل کیونکہ زندگی آپ دونوں نے گزارنی ہے، تو جتنا ہو سکے اپنے اسپاؤس کو آپ اہمیت دیں گے، رسپیکٹ دیں گے، تو آپ بہتر اور کامیاب زندگی گزار پائیں گے. اور زمین و جائیداد کی خرید فروخت میں تھوڑی بہت آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے. جلد بازی سے لیا گیا فیصلہ کو نقصان بھی دلا سکتا ہے. اور اس ہفتے بالکل آپ کے لیے بہتر ہفتہ رہے گا، اور آپ کا لکی کلر رہے گا بلیک کلر. خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. اب آتے ہیں 12ویں برج کی طرف، برج حوت پائسس، زوڈیک کا آخری ہاؤس. پائسس والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے ایکسائٹمنٹ سے بڑا ہفتہ ہوگا. گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت ہو سکتی ہے، گھر میں کوئی فنکشن ہو سکتا ہے، کوئی آپ دعوتوں کا سلسلہ ہو سکتا ہے. آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے جا سکتے ہیں، جس سے آپ ایک اچھا وقت گزاریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ بزنس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ یہ ہفتہ آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا. کوئی ڈیل، کوئی انویسٹمنٹ آپ کریں گے جس سے آپ کو فائدہ ملے گا. اور ساتھ ہی ساتھ کوئی ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو رقم آ سکتی ہے. بیرون ملک سے آپ کو کوئی اچھی کال ریسیو ہو سکتی ہے جس سے آپ مسرور ہوں گے. اور بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، ان کی شادی کے حوالے سے جو بھی رکاوٹیں تھیں انشاءاللہ وہ سب دور ہونا شروع ہو جائیں گے. بالکل کوئی دوبارہ کہوں گی میں کہ گھر میں دعوتوں کا سلسلہ، مہمانوں کی آمد و رفت ہو سکتی ہے. اور صحت کے معاملات آپ کے کافی حد تک بہتر رہیں گے، لیکن بالکل موسمی تبدیلی کی وجہ سے آپ کو فلو، نزلہ، زکام، تھروٹ انفیکشن ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے. اور اگر ہم بات کریں بیرون ملک جنہوں نے شفٹ ہونے کا سوچا ہے، تو یا اگر آپ نے ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا تو وہاں سے آپ کو گڈ نیوز سننے کو آ سکتی ہے. ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ آنے والا ہفتہ بالکل آپ کے لیے بہتر رہے گا. اور کوشش یہی کرنی ہے آپ نے کہ کسی تھرڈ پرسن کو اپنی زندگی میں مداخلت کرنے بالکل نہ دیں. آپ جتنا ہو سکے اپنے معاملات اپنے تک محدود رکھیں. اپنے سیکریٹس، اپنے کاروباری معاملات، بزنس کے حوالے سے تمام معاملات آپ اپنے تک محدود رکھیں گے تو آپ کے لیے اچھا رہے گا. اور اس ہفتے آپ کا لکی کلر ہوگا براؤن اور گولڈن. تو خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. خواتین و حضرات، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا. شاد رہیے، آباد رہیے، دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. والسلام.